امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ استنبول میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا، امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملے کیے، اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکہ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ خلافی کی۔ امریکی حملے ناقابل قبول اور غیر قانونی ہیں۔ امریکہ نے ایرانی عوام کے خلاف خطرناک عسکری کارروائی کا ارتکاب کیا۔ دنیا کو بھولنا نہیں چاہیے کہ امریکہ نے سفارتکاری کا انکار کیا ہے۔ امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ، پاکستان کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، خطے میں کشیدگی اور تشدد میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تنازع کو فوری ختم کرنا ضروری ہے۔ مذاکرات اور سفارتکاری یہ مسئلے کا واحد حل ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ فریقین بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی کی پاسداری کریں۔ شہریوں کا جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ امریکہ کا ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ، فردو، نتانز اور اصفہان جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں اور میزائلوں سے ایران پر حملہ کیا۔ فضائی کارروائی میں امریکہ نے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں اور 30 سے زائد ٹیم ہاک کروز میزائل بھی استعمال کیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے، نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد موجود نہیں تھا جس سے اخراج ہو۔ ایران نے حملے سے پہلے تینوں تنصیبات خالی قراری دی۔ ایران پرامن نہ رہا تو آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ واشنگٹن میں اپنے خطاب کے دوران کہا، ایرانی حکام مذاکرات کی میز پر آئیں ورنہ مزید حملے کیے جائیں گے۔ ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ مزید کہا، ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ امریکہ کا مقصد ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا اور جوہری صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ ایران پر حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں میں ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر بات چیت ہوئی۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند اور امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی کو اپنا ہدف قرار دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا، امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایران کا امریکی حملوں پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے، اقوام متحدہ عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائے۔ ایران سخت جارحیت کی کارروائیوں کا شدید مذمت کرتا ہے۔ سعودی عرب کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا، ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہوئے عالمی برادری سے ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرانے کا مطالبہ۔ برطانیہ بھی امریکہ کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا، ایران کا جوہری پروگرام دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ مشرق وسطی کو استحکام کی ضرورت ہے۔ سر کیئر سٹارمر نے مزید کہا، ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے تاکہ بحران کا سفارتی حل نکالا جائے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مذمت کر دی۔ کیوبا کے صدر اور وینزویلا کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مذمت کی اور جنگی کارروائیاں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ کیوبا کے صدر نے کہا، امریکی حملہ مشرق وسطی تنازع میں خطرناک اضافہ ہے۔ نیوزی لینڈ نے مشرق وسطی میں جاری فوجی کارروائی کو تشویشناک قرار دیا۔ آسٹریلیا کی کشیدگی میں کمی، بات چیت اور سفارتکاری کی اپیل۔ جاپان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے، جتنی جلد ممکن ہو کشیدگی میں کمی کی جائے۔
امریکہ کا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ، یورپی یونین کا کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کی سربراہ جاکا کالاس کا کہنا ہے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ فریقین پیچھے ہٹیں، مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس کل ہوگا۔ امریکہ کا ایران میں اصفہان کے نزدیک جوہری تنصیب پر حملہ، انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ اصفہان پر حملے سینٹری فیوج بنانے کی ورکشاپ نشانہ بنی، جہاں یورینیم افسودگی کے لیے آلات تیار کیے جاتے ہیں لیکن جوہری مواد ذخیرہ نہیں ہوتا۔ اصفہان کے نزدیک جوہری تنصیب میں کوئی جوہری مواد تھا ہی نہیں اور نہ حملے سے تابکاری کا خدشہ ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پر عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس کل ویانا میں ہوگا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ حماس نے ایران کے خلاف امریکی جارحیت کی مذمت کرتی، کہا ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ کا امریکہ کو دھمکی۔ حوثی فورس کے ترجمان کے مطابق ایران کی جوہری تنصیب پر حملہ جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے دی۔ وحشیانہ جارحیت کشیدگی میں خطرناک اضافے کا باعث بن سکتی ہے، حماس نے بھی خبردار کر دی۔ صدر ٹرمپ کو جنگ کے فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی ایران پر حملے کو غیر آئینی قرار دے دیا، کہا جنگ کا فیصلہ کرنا کانگریس کا اختیار ہے۔ ڈیموکریٹ دیگر ارکان کانگریس بھی ایران پر امریکی حملے کے خلاف پھٹ پڑے۔ سارا جیکبز نے خبردار کرتے ہوئے کہا امریکہ کا ایران پر حملہ غیر آئینی ہے۔ ایسے اقدامات سے امریکہ کو ایک اور لامتناہی اور خونریز جنگ میں جھونکے جانے کا خطرہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے طاقت کی بجائے سفارتکاری کو ترجیح دینے کا مطالبہ کر دیا۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کی تباہ کن 20ویں لہر۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے نیا حملہ۔ ایران کا اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق بین گوریون ایئرپورٹ سمیت اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں پہلی بار خیبر میزائل سے حملہ کیا۔ ایرانی حملے میں حیاتیاتی تحقیقی مرکز، لاجسٹک اڈے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ بیلسٹک میزائلوں سے تل ابیب اور حیفا کے مضافات اور وسطی اسرائیل پر بھی حملہ ہوا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی ڈرونز روکنے میں بری طرح ناکام۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رکن ممالک سے کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ کی طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں۔ خطہ خطرناک موڑ پر ہے، بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ ہے۔ عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، واحد امید امن ہے۔ خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ہے۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ ایران پر امریکی حملہ، سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم شروع۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حملوں میں پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر دعویٰ من گھڑت اور پاکستان مخالف عناصر کا روایتی پروپیگنڈا ہے۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی کراچی آمد، مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے ملاقات۔ DGISPR نے کہا پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں، جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ جواب دے رہی ہے۔ مختلف مذاہب اور سماجی طبقات کے نمائندوں نے DGISPR کے ساتھ ملاقات کو قابل قدر قرار دیا۔ سوات میں کالام شاہی باغ کے علاقے میں کشتی الٹ گئی، 2 خواتین جاں بحق، 10 افراد زخمی، 3 لاپتہ افراد کے لیے سرچ آپریشن۔ حادثہ انجن بند ہونے کے باعث پیش آیا۔ مغربی ہوائیں ملک میں داخل، مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹے کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ NDMA نے ممکنہ سیلاب کی ایڈوائزری بھی جاری کر دی۔ برازیل میں گرم ہوا کے غبارے میں آگ لگنے سے بڑا حادثہ، 8 افراد ہلاک۔ اڑان بھرنے کی کچھ ہی دیر میں غبارے میں آگ لگ گئی، غبارے میں 21 سوار تھے۔ حادثہ برازیل کی جنوبی ریاست میں پیش آیا۔ قوالی کو منفرد انداز دینے والے امجد صابری کو ہم سے بچھڑے 9 سال ہو گئے۔ امجد صابری معروف قوال صابری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ امجد صابری کو 16 رمضان 2016 کو لیاقت آباد کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور کارٹون کے شوقین بچوں کے لیے اچھی خبر، سائنس فکشن ایڈونچر فلم ایلیو سنیما گھروں میں ریلیز کر دی گئی۔ فلم کو اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ ریلیز کیا گیا۔